اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمیعاً بقنات عربک لرننگ اکیڈمی۔ آج سے ہم لوگ بلاغت کے MCQs پڑھیں گے۔ بلاغت کے کچھ چیپٹرس ہیں سلیبس میں، تو اس کے MCQs پڑھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا چیپٹر ہے اقسام التشبیہ۔ تو MCQs پڑھنے سے پہلے ایک سرسری نگاہ ڈال لیتے ہیں تاکہ MCQs حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تشبیہ بولتے کس کو ہیں؟ تشبیہ، تو تشبیہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک خصوصیت ہے، ایک اسپیشلٹی ہے، ایک کوئی صفت ہے، اس صفت میں اگر دو تین لوگ، کئی لوگ شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک حرف تشبیہ کا بھی یوز ہو تو اس کو بولتے ہیں تشبیہ۔ جیسے فار ایگزامپل بولتے ہیں زید اسد کل اسدی، کل اسدی فی الشجاعت، ٹھیک ہے۔ تو تشبیہ کیا بولتے ہیں؟ ایک صفت ہے، جیسے شجاعت ایک صفت ہے، کیا ہونا؟ بہادر ہونا۔ تو اس صفت میں کئی لوگ شریک ہو جائیں، شریک ہو جائیں کئی چیزیں، تو اور ساتھ ساتھ ایک حرف تشبیہ بھی ہو۔ حرف تشبیہ یا تو موجود ہو بظاہر، یعنی تو وہ ملحوظ ہو، یعنی کہ مانا جائے کہ وہاں پہ حرف تشبیہ ہے، تو اسی کو بولتے ہیں کہ تشبیہ۔ جیسے یہاں دیکھیں زید کل اسدی فی الشجاعت، شجاعت ایک صفت ہے، تو اس صفت میں زید بھی شریک ہے اور اسد بھی شریک ہے، اور ایک حرف تشبیہ بھی آیا ہے کا، تو اسی کو بولتے ہیں تشبیہ۔ تو سب سے پہلے آئیے ایک سرسری نگاہ اقسام التشبیہ پہ ڈال لیتے ہیں، پھر MCQs پڑھیں گے، آپ لوگ خود جواب دیں گے اور حل کریں گے۔ جو تشبیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو تشبیہ کی لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور جانیں کہ تشبیہ جو ہوتی ہے، تشبیہ اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کتنے ارکان ہیں؟ وہ تقریباً وہ 4 ہیں۔ ایک ہوتی ہے مشبہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلا تشبیہ کے ارکان یعنی کہ اجزاء، تشبیہ کے کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ تو 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہوتی ہے اداۃ التشبیہ، اداۃ التشبیہ، اور ایک ہوتا ہے وجہ شبہ۔ تو آئیے پہلے سب کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے شبہ یشبہ تشبیہ مطلب ہوتا ہے کسی کو تشبیہ دینا، تو مشبہ میں سے ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی گئی۔ جیسے یہیں پہ دیکھ لیجئے زید کل اسدی، یہ ایک اگزامپل سے سمجھیے، فی الشجاعت، تو زید شیر کی طرح ہے بہادری میں، تو زید کو تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ زید کو تشبیہ دی گئی، زید شیر کی طرح، تو زید کو بولیں گے مشبہ۔ ایک ہوتا ہے مشبہ بہ، بہ من سے بائی اٹ، تو مشبہ بھی جس چیز کے تھرو تشبیہ دی گئی، یعنی کہ جس چیز کو لے کر ہم، جس چیز کے ذریعہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہاں زید فلاں چیز کی طرح ہے، تو اسی کو بولتے ہیں مشبہ بھی۔ جیسے دیکھیں زید کل اسدی، تو زید کو تشبیہ دی گئی ہے کیا؟ شیر کی طرح ہے، تو زید کو جو تشبیہ دی گئی ہے شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو جس سے تشبیہ دی جائے اسی کو بولتے ہیں مشبہ بہ۔ اور تیسرا اس کا جز ہے ادا، وہ رکن ہے ادا تشبیہ۔ ادات جو ہوتا ہے نا عربی میں، ادات کا معنی ہوتا ہے حرفن، تو ادات التشبیہ کا مطلب ہوا حرف تشبیہ۔ تو جیسے دیکھیے زید کل اسدی میں کا، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے چوتھا جو جز ہے تشبیہ کا، وہ ہے وجہ الشبہ۔ وجہ الشبہ کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تشبیہ دینے کی وجہ، یعنی کہ کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے، تو جس چیز میں تشبیہ دی جائے اسی کو بولتے ہیں وجہ الشبہ۔ جیسے زید کل اسدی فی الشجاعت، تو شجاعت میں تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ الشجاعت جو ہوگا یہ ہوگا وجہ شبہ۔ تو یہ چیزیں ہو گئی، اس میں اور بھی یہ ہو گیا تشبیہ کس کو بولتے ہیں اور تشبیہ کے کیا اجزاء ہیں۔ اس کے بعد تشبیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو اصل چیپٹر ہے تشبیہ کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن یہ اصل چیپٹر سمجھنے کے لیے تشبیہ کو سمجھنا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کے بھی کچھ MCQs ڈالے گئے ہیں۔ تو تشبیہ کی کتنی قسمیں؟ اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے التشبیہ المرسل، ٹھیک ہے، التشبیہ المرسل۔ تشبیہ المرسل کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے ارسل یرسل، ارسال کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے، مرسل میں سے ہو گیا جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی وہ تشبیہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔
تو یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا، لیکن ہوتا کیا ایگزیکٹلی تشبیہ مرسل؟ تو ہوتا یہ ہے، تشبیہ مرسل اس تشبیہ کو بولتے ہیں کہ جہاں پہ جو ادات التشبیہ ہوتا ہے، حرف تشبیہ، یہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں تشبیہ مرسل۔ جیسے دیکھیے زید کل اسدی، کل اسدی فی الشجاعت، ٹھیک ہے، تو زید کل اسدی فی الشجاعت، تو تشبیہ مرسل کس کو بولیں گے؟ جہاں پہ ادات التشبیہ کو موجود ہو، یعنی کہ جہاں پہ ادات التشبیہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ مرسل میں سے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا۔ یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ارسل یرسل، ارسال کا ایک مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، تو مرسل میں سے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی کہ حذف نہ کیا گیا ہو، تو تشبیہ مرسل بولیں گے کہ جہاں پہ ادات التشبیہ، حرف تشبیہ چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی کہ وہ موجود ہو۔ جیسے کہ زید کل اسدی کا موجود ہے حرف تشبیہ، تو اس کو بولیں گے تشبیہ مرسل۔ اسی کے ایک اگینسٹ ہوتا ہے التشبیہ المؤکد، تو تشبیہ المؤکد بالکل تشبیہ المرسل کے اگینسٹ ہے۔ اب تشبیہ المرسل آپ کو یاد ہے کہ مرسل میں سے چھوڑنا، یعنی کہ حرف تشبیہ کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو حذف نہ کیا گیا ہو، تو تشبیہ مرسل سمجھ گئے۔ تو اسی کا اگینسٹ آپ سمجھے ایک ہوتا ہے تشبیہ مؤکد۔ تشبیہ مؤکد بولیں گے کہ جس میں حرف تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے زید کل اسد نہ کر کے ہم یہ کہیں گے زید اسد فی الشجاعت، کہ زید شیر ہے بہادری میں، یا یہ کہیں کہ انا اسد، میں شیر ہوں بہادری میں۔ تو یہاں پہ کل اسد کا نہیں، حرف ادات نہیں ذکر کیا گیا، انا اسد، انا کل اسد نہیں کیا گیا، یعنی کہ کا حرف ادات حذف کر دیا گیا، تو اسی کو بولیں گے التشبیہ المؤکد۔ اور دیکھیے اس سے تاکید ہوتی ہے واقعتاً، مؤکد اس کا نام کیوں ہے؟ اس سے تاکید ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں زید اسد، زید ہی شیر ہے، زید شیر ہے، تو اس سے ایک طرح کی تاکید ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو اس سے تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اس وجہ اس کا نام تشبیہ مؤکد رکھا گیا ہے۔ یہ بس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کہیں سے میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے تشبیہ المجمل، مجمل ہوتا ہے ایک قسم میں۔ مجمل کس کو بولتے ہیں؟ مجمل بولتے ہیں اجمل و اجمل، اجمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مختصر کرنا، شارٹ کرنا۔ تو تشبیہ مجمل بولیں گے کہ جس سے وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جیسے دیکھیے زید کل اسدی فی الشجاعت، ٹھیک ہے، یہ شجاعتن جو ہے یہ وجہ شبہ ہے۔ اگر شجاعتن کو حذف کر دیا گیا وجہ شبہ کو، تو اسی کو بولیں گے تشبیہ مجمل۔ مجمل کیوں بولتے ہیں؟ مجمل اس وجہ سے بولتے ہیں کہ مجمل کا معنی ہوتا ہے شارٹ کرنا، تو جب وجہ شبہ حذف کر دیا گیا پھر شجاعتی، تو مجمل تو ہو گیا نا، شارٹ تو ہو گیا نا، زید کل اسدی یا زید اسد، تو اس وجہ سے تشبیہ مجمل بولیں گے کہ جس سے وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تو اتنی چیزیں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے تشبیہ مفصل۔ اب مفصل جو ہے بالکل اگینسٹ ہے مجمل کے، مجمل کے اگینسٹ ہے۔ مجمل کس کو بولتے ہیں؟ وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ مفصل کس کو بولیں گے؟ کہ اس تشبیہ کو جس میں وجہ شبہ کا تذکرہ ہو۔ جیسے دیکھیں زید کل اسدی فی الشجاعت، تو اس میں شجاعت وجہ شبہ ہے، تو شجاعت جو وجہ شبہ کا ذکر کر دیا گیا، اسی کو بولیں گے مفصل۔ اور مفصل اس کا نام کیوں ہے؟ دیکھیے فصل و یفصل و تفصیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بالکل لیندی کر کے بیان کرنا، کوئی چیز لیندی کر کے بیان کرنا، فصل و یفصل و تفصیل، اسی سے مفصل جس کو لیندی کر کے بیان کیا گیا ہو۔ تو چونکہ اس میں وجہ شبہ لانے کی وجہ سے بات لیندی ہو گئی نا، اسی وجہ سے اس کو بولیں گے تشبیہ مفصل، یعنی کہ جس میں وجہ شبہ کا تذکرہ ہو۔ اور ایک اور قسم ہے تشبیہ کی، وہ ہے التشبیہ البلیغ۔ تشبیہ البلیغ، تشبیہ البلیغ بولتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ تشبیہ البلیغ اس کو بولتے ہیں کہ جس میں ادات التشبیہ بھی حذف کر دیا گیا ہو، وجہ شبہ بھی حذف کر دیا گیا ہو۔ جیسے دیکھیے بولیں گے زید اسد، زید شیر ہے، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ بلیغ کیوں ہے؟ اس سے ادات التشبیہ یعنی کہ کل اسدی میں کون نہیں لایا، ڈائریکٹ کہے زید اسد، تو ادات التشبیہ بھی حذف کیا گیا۔ اور وجہ شبہ پھر شجاعتی ہونا چاہیے، تو پھر شجاعتی میں شجاعتن کو بھی حذف کر دیا گیا، تو جس سے ادات التشبیہ بھی وجہ شبہ بھی دونوں حذف ہوں، تو اس کو بولتے ہیں تشبیہ المرسل۔
تو تشبیہ کی 7 قسمیں ہو گئی. تشبیہ تشبیہ بلیغ اس کو بولتے ہیں، ابھی منہ سے نکل گیا. تشبیہ کی 7 قسمیں ہو گئی. تشبیہ مرسل، مرسل اگر آپ سمجھ گئے کہ جس میں چھوڑ دیا گیا ادات و تشبیہ کا، یعنی ادات تشبیہ موجود ہو تو اسی کا اگین سے دوسرا جان لے. دوسری قسم تشبیہ کی مؤکد، یعنی جس سے ادات و تشبیہ حذف کر دیا گیا ہو. اور تیسری قسم ہے تشبیہ المجمل. مجمل کا مطلب جس میں مختصر ہو، یعنی کہ جس میں اختصار ہو، شارٹنیس ہو. تو شارٹنیس کب ہوتا ہے؟ جب کہ وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا. اسی کا اگینسٹ ہے مفصل، جس میں کہ وجہ شبہ ذکر کر دیا گیا ہو. اور تشبیہ بلیغ جو ہے سب کا باپ ہے کہ اس میں ادات و تشبیہ بھی نہ ہو، وجہ شبہ بھی نہ ہو، جیسے زید اسد. چلیے اب ان سے وہ پڑھتے ہیں ایم سی کیوز. اب آپ لوگ خود جواب دیجیے گا اس کو ایک بار. یہ ہے چلیے بتائیں. ماذا یعنی بالتشبیہ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. بالکل کلیئر ہے سر. جی سر ٹھیک کلیئر ہے ہے. ٹھیک ہے. چلیے ماذا یعنی بالتشبیہ، تشبیہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ نمبر 1 ہے بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفۃ او اکثر بادات هی الکاف او نحوها ملفوظة او ملحوظة. تشبیہ مرسل کا مطلب یہ ہوا کہ بیان ان شیئا او اشیاء، کہ کوئی ایک چیز یا کئی چیزیں شارکت غیرہ، جو اپنی دوسری چیزوں میں شریک ہوئی ہوں، یعنی کسی ایک صفت میں یا ایک سے کئی دوسری صفت میں بادات ایک حرف کے ذریعہ، ہی الکاف ہو وہ کاف ہو، اور نحویہ یا کوئی دوسری حرف تشبیہ ہو، ملفوظۃ اور ملحوظہ، چاہے وہ لکھا ہوا ہو یا اس کو مانا جائے. ملحوظہ مطلب مانا جائے. تو نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر یہ ہے بیان جی. نمبر 2 ہے بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفۃ بدون الاستعانۃ بادات التشبیہ. یعنی تشبیہ یہ ہے کہ ایک یا کئی چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ کسی ایک صفت میں شریک ہوں، لیکن ادات التشبیہ کا سہارا نہیں لیا گیا ہو. اور آپشن نمبر 3 ہے بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفۃ واحدہ فقط، کہ ایک چیز یا کئی چیزیں دوسری چیزوں کے ساتھ شریک ہو صرف ایک ہی صفت میں، بادات ایک حرف تشبیہ کے ذریعہ جو کہ کاف ہے. اور ضروری یہ ہے کہ حرف تشبیہ ورڈ میں لکھا ہوا ہو. اور چوتھا یہ ہے کہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفۃ واحدہ فقط بادات ہی الکاف ویجب ان تکون الادات ملحوظہ. تو بتائیں تشبیہ کی کون سی تعریف ہوگی ان چاروں میں؟ جی ون ہوگا سر. ون. جی آپشن آپشن ون. نمبر 1 ہوگا. جی آپشن نمبر 1 ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ ہوتی ہے چاہے ایک چیز، جیسے ہم بولیں گے زید و معراج، ایک چیز دوسری چیزوں کے ساتھ شریک ہو کسی ایک صفت میں یا ایک سے زیادہ صفت میں. ٹھیک ہے. جیسے زید و معراج، ٹھیک ہے. کل اسدی والنمری، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ دیں کسی ایک صفت میں. پھر شجاعتی والاقدامی، ایک صفت میں یا ایک سے زیادہ صفت میں ایک حرف کاف کے ذریعہ، جیسے کہیں نا کل اسدی والنمری. اور وہ چاہے ہر ادات و تشبیہ چاہے لکھا ہوا، جیسے کل اسدی لکھا ہوا ہو، یا نہیں تو مائنڈ میں ہو. ملحوظہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائنڈ میں ہو. تو اس وجہ سے آپشن نمبر 1 سے ہی ہوگا کہ تشبیہ بولتے ہیں کہ ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں کسی دوسری چیز میں ایک یا ایک سے زیادہ صفت میں، ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو، کئی ایک بھی ہو سکتے ہیں، اور لیکن ادات و تشبیہ ہونا چاہیے. اگر اس کو ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، اس کو یہ سمجھیے تشبیہ کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ادات و تشبیہ ہو. اس میں سب سے پہلی چیز حرف تشبیہ ہو، چاہے وہ لکھا ہوا ہو وہاں پہ یا نہیں تو مائنڈ میں، ایک چیز. اور تشبیہ کے لیے دوسری چیز یہ ہوئی کہ 2 چیزیں لائیں تو ایک چیز دوسری چیز میں شریک ہو. ٹھیک ہے. اور ضروری یہ ہے کہ جو چیز شریک ہو رہی ہے وہ ایک نہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، یا 3 بھی ہو سکتا ہے، کسی اور دوسری چیزوں میں شریک ہو. اور شریک جو ہوگا کسی خاص صفت میں، جیسے کہ زید اسد فی شجاعتی. تو ان تمام چیزوں کو بولتے ہیں تشبیہ. چلیے آگے آپ لوگ خود بتائیں گے. ایو من التالی من ارکان التشبیہ، کہ کون سا جو ہے نیچے دیے میں تشبیہ کا ارکان ہے؟ مشبہ، مشبہ بہ، کل من الاثنین، المجاز. بتائیں.
ऑप्शन 2 सर Min asl Ismail. कुल्लू मिनल इस्माइल Option 3. जी जी, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 होगा। मुशब्बा मुशब्बा भी अरकान तशबीह जो होते हैं वो 4 होते हैं। मुशब्बा मुशब्बा चार भी होते हैं। अदात तशबीह वजह शबा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ चार पे होता है। मुशब्बा मुशब्बा भी 2 है अरकान तशबीह, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे चलें। और ये देखिए मुशब्बा क्या होता है, मुशब्बा भी क्या होता है, वो क्लियर है ना? जी सर जी 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 ठीक सर है, क्लियर है। क्योंकि यही बेस है, ये चीज़ें समझ में आएगी फिर आगे ये हो पाएगा, हल हो पाएगा। चलिए बताएं, अय्यु मिन ताली लैसा मिन अरकान तशबीह, के नीचे दिए हुए में से कौन सा तशबीह का रुकन नहीं है? वजह शबा अदात तशबीह तरफ़ा तशबीह अत्तबाक, बताएं। नंबर 4 जी बिल्कुल, अत्तबाक ये जो अरकान तशबीह नहीं है। वजह शबा अरकान तशबीह है, अदात तशबीह भी अरकान तशबीह है, बाकी रहा तरफ़ा तशबीह, ये भी अरकान तशबीह है। यहाँ पे एक सवाल मैं आप लोगों से करूँ, तरफ़ा तशबीह किसको बोलते हैं? हाँ सर, वही बोलिए सर। मुसब्बा मुसब्बा भी जी जी, मुसब्बा मुशब्बा और मुशब्बा भी को बोलते हैं तरफ़ा तशबीह, ठीक है। तरफ़ा थैंक यू सर। तशबीह, मुशब्बा और मुशब्बा भी को बोलते हैं तरफ़ा तशबीह। सुनाई नहीं देता है बात। आवाज आवाज नहीं आ रही मेरी? सुनाई देता जी है। सर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। असल में आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप नेटवर्क में जाएं तो आवाज़ सुनाई देगी। जी, तो यहाँ पे एक मैं सवाल करूं कि मुशब्बा और मुशब्बा भी को तरफ़ा तशबीह क्यों बोलते हैं? जी सर, वही बोलिए सर। जी अब बताएं। ज़ैदुन कल असदी फ़ी शजाती, देखिए तरफ़ा तशबीह क्यों बोलते हैं? वो वजह ये है कि तरफ़ुन मिन से क्या होता है, तरफ़ुन मिन से होता है किनारा, ठीक है। तरफ़ुन मिन से होता है किनारा, तशबीह के 2 किनारे, चूँकि मुशब्बा और मुशब्बा भी दोनों 2 किनारों में होता है। जैसे ज़ैदुन कल असदी फ़ी शजाती, तो मुशब्बा मुशब्बा भी को क्या बोलते हैं? किनारे, तशबीह का 2 किनारे। जैसे ज़ैदुन देखिए ये एक फर्स्ट किनारा में है, ये मुशब्बा हो गया। मुशब्बा, अच्छा, ज़ैदुन असदुन, असदुन जो है कल असद, असदुन जो है ये भी क्या है, एक दूसरे किनारे में है। तो इस वजह से मुशब्बा मुशब्बा भी को बोलते हैं तरफ़ा तशबीह, यानी तशबीह के 2 किनारे। जी बोलें। चलें आगे चलते हैं। मादा युक़सदु बितरफ़ै तशबीह, कि तशबीह के 2 किनारे से क्या मुराद है, बताएं। कुल्लू मिनल इस्माइल मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों तशबीह का तरफ़ तशबीह है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सवाल नंबर 5 है कि अय्यु मिनल कलिमाती अत्तालिया मुशब्बहुन फिल बैति ताली, के नीचे दिए में से कौन सा कलिमा मुशब्बा है नीचे दिए हुए शेर में? चलिए पहले हम लोग शेर पढ़ते हैं। अंत कश्शम्सि फी ज़ियाई व इन जावज़्त कैवान फी उलुव्विल मकान, अंत बेशक तुम, कश्शम्सी सूरज की तरह हैं, फिर ज़ियाई रोशनी में, यानी कि जिस तरह सूरज खूबसूरत है उसी तरह आप भी खूबसूरत हैं, आपसे भी रोशनी फूटती है। एक वर्ड है यहाँ जावज़ा, जावज़ा युजाविज़ु, मुजावज़न का मतलब होता है एक्सीड, टू एक्सीड, यानी आगे बढ़ना, ठीक है। जावज़ा युजाविज़ु मुजावज़तन का मतलब होता है टू एक्सीड, यानी मतलब आगे बढ़ना। व इन जावज़त, अगर आप आगे बढ़ जाएं, कैवान, कैवान क्या है? कैवान जो है ना, एक वो है, मतलब कोई प्लानेट या इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही ऊपर हैं। अगर आप उलूविल मकानी, जगह के बुलंदी में कैवान से आगे बढ़ जाएं, आप सूरज की तरह हैं रोशनी में। तो अब इस शेर में बताएं कि मुशब्बा कौन सा है, बताएं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अंता शम्सु काफ ज़िया, ऑप्शन 1 सर।
جی امتا ہے اس میں مشبہ. چلیے ویری گڈ. اب اس میں بتائیں ایو من الکلمات التالی مشبہ فی البیت التالی. بتائیں اس میں سے کون سا مشبہ بھی ہے؟ انت مصبہ بھی کالشمس. ہے سر سنتور. کم تو کم. آپشن نمبر 2 کہ آپ شور مچ رہا ہے پلیز میوٹ کر لیں. جی 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 سر. اس کی طرف سے شور آ رہی ہے. بالکل شکریہ. سر سب کو میوٹ جی کرنے تو کے لیے بولیے, آواز سنائی نہیں دیتا ہے ٹھیک سے. اچھا 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 ٹھیک ہے, رکیے 1 منٹ. دیکھیے ایک چیز دھیان رکھیں کہ اگر سب کا انمیوٹ رہتا ہے نا تو نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہے. جب بولنا ہو فوراً بول کر کے یہ میوٹ کر لیں, انمیوٹ کر کے فوراً میوٹ کر لیں تو سب کو آسانی ہوگی سننے میں. چلیں سوال نمبر 6 ہے کہ ایو من الکلمات التالی مشبہ به فی البیت التالی. کہ کون سا لفظ مشبہ بھی نیچے دیے ہوئے شعر میں؟ انت کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کیوان فی علو المکان. مشبہ بھی کون سا ورڈ ہے؟ مشبہ بھی بولتے ہیں کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہو. تو آپ سورج کی طرح ہیں. سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے کس کو؟ اپنے ممدوح کو, محبوب کو. تو اس میں سے الشمس ہوگا مشبہ بھی. چلیے سوال نمبر 7 بتائیں ایو من الکلمات التالیہ وجہ الشباہ فی البیت التالی. وجہ شباہ کون سا ہوگا بتائیں, آپ لوگ خود بتائیں. 4. جی آپشن 4 وجہ الشباہ ہے کہ انت کالشمس فی الضیاء, آپ سورج کی طرح ہیں روشنی میں. اور چونکہ جس چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں وجہ الشباہ. تو ضیاء میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہ ہو گیا یہ وجہ الشباہ. بتائیں کہ ایو من الکلمات التالی اداۃ التشبیہ فی البیت التالی. کہ کون سا کلمہ اداۃ التشبیہ ہے؟ جی بالکل آپشن 3 کاف. جی انت کالشمس میں کاف یہ اداۃ التشبیہ ہے, اس وجہ سے آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا. ایو من الکلمات التالیہ مشبہ فی البیت التالی. کون سا کلمہ مشبہ ہے نیچے دیے ہوئے شعر میں؟ اب دیکھیے کأن اخلاقک فی لطفها ورقۃ فیہا نسیم الصباح. چلیے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کأن اخلاقک, گویا کہ آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, فی لطفہا اس کی نرمی میں, لطف میں سے نرمی میں, اور آگے ہے وفی رقتہا, رقۃ سے بھی ہوتا نرمی میں, نسیم الصبا. نسیم الصبا بولتے ہیں صبح کی ہوا کو, صبح کی ہوا. اب صبح کی جو ہوا ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی نرم ہوتی ہے اور مائنڈ کو فریش کر دیتی ہے. تو ویسے ہی شاعر اپنے ممدوح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق جو ہے نا نرم ایسے ہیں جیسے کہ صبح کی ہوا نرم ہوتی ہے, کہ صبح کی ہوا سے موڈ فریش ہو جاتا ہے, بہت نرم ہوتا ہے. ویسے ہی آپ کے اخلاق ہیں. تو اب اس میں بتائیں کہ کون سا کلمہ مشبہ ہے؟ کأن اخلاقک فی لطفہا ورقتہا نسیم الصبا. جی آپشن نمبر 1 یہ مشبہ ہے. کأن اخلاقک فی لطفہا, اخلاقک یہ مشبہ ہے. آگے ہے کہ ایو من الکلمات التالیہ مشبہ, اور یہ سوال ریپیٹ ہو گیا ہے. سوال نمبر 11 ہے ایو من الکلمات التالیہ مشبہ بہ فی البیت التالی. کہ کون سا کلمہ مشبہ بھی ہے نیچے دیے ہوئے شعر میں؟ بتائیں. آپشن سر آپشن 2. جی ویری گڈ. کأن اخلاقک فی لطفہا ورقۃ فیہا. جی آپشن 2. جی آپشن 2 مشبہ بھی آپشن 2 ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ اپنے ممدوح کے اخلاق کی جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ نسیم الصبا, صبح کی ہوا سے دی جا رہی ہے. نسیم ان سے ہوا, تو اس وجہ سے مشبہ بھی ہوگا نسیم الصبا. تو آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. بتائیں
अय्यु मिनल कलिमात तालिया वजह शबाह फिल बैत ताली की कौन सा कलिमा वजह शबाह है नीचे दिए हुए शेर में कान अखलाक का फिलफिया और रिक़त निफिया नसीम सबा तो बताएं वजह शबाह कौन सा है अखलाक का नसीम सबा काफ या अलुत्फ व रिक़्क़ा फोर फोर ऑप्शन फोर ऑप्शन 4 बिल्कुल। बात यह है कि ये जो शेर है वजह शबा यानी कि जिस चीज़ में तशबीह दी जा रही है तशबीह दी जा रही है नरमी में तो लुत्फ़ुन व रिक़्क़तुन में तो इस वजह से लुत्फ़ुन व रिक़्क़तुन ये होगा वजह शबा तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि अल-लुत्फ़ व रिक़्क़ा। चलिए अब आ गए आए सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 है माज़ा युक़सदु बित्तशबीहिल मुरसल कि तशबीह मुरसल से क्या मुराद लिया जाता है तो बताएं। अतशबीहुल लज़ी ज़ुकिरत फ़ीहिल अदात वो तशबीह जिसमें हर्फ़ अदात का तज़किरा किया गया हो। अतशबीहुल लज़ी हुदिफ़त मिन्हुल अदात वो तशबीह जिससे हर्फ़ अदात हज़फ कर दिया गया हो। अतशबीहुल लज़ी हुदिफ़ मिन्हु वजह शबह वो तशबीह जिससे वजह शबह हज़फ कर दिया गया हो। चौथा है जिसमें वजह शबह ज़िक्र किया गया हो। बताएं माज़ा युक़सदु ऑप्शन बित्तशबीहिल मुरसल। वन सर वन जी बिल्कुल अदात तशबीह मुरसल बोलते हैं जिसमें अदात तशबीह का तज़किरा हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अरसला युरसिलु इरसालन का मतलब होता है छोड़ना तो मुरसल जिसको छोड़ दिया गया हो तो जिस तशबीह में अदात तशबीह का तज़किरा हो तो उसका मतलब है कि हरफ तशबीह को वहाँ छोड़ दिया गया है तो उसी को बोलते हैं तशबीह मुरसल। तो इस वजह से सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सवाल नंबर 14 है माज़ा युक़सदु बित्तशबीहिल मुअक्कद कि तशबीह मुअक्कद से क्या मुराद लिया जाता है तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू जी तशबीह मुअक्कद का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि तशबीह मुअक्कद उस तशबीह को बोलते हैं जिससे अदात तशबीह हज़फ कर दिया गया हो और तशबीह मुअक्कद ही किसके अगेंस्ट है मुरसल के अगेंस्ट है। तो मुरसल में बोले थे जिसमें अदात तशबीह का तज़किरा हो तो मुअक्कद किसको बोलेंगे जिसमें अदात तशबीह का तज़किरा ना हो बल्कि हज़फ कर दिया गया हो। जैसे कि ज़ैदुन असदुन बोले तो ज़ैदुन असदुन बोले तो ये तशबीह मुअक्कद होगा कि ज़ैद शेर है। अगर ये बोलें ज़ैदुन कल असदी ज़ैद शेर की तरह है तो ये क्या है तशबीह मुरसल या मुअक्कद। आवाज आ रही है मुरसल 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 जी ये मुरसल होगा। ज़ैदुन कल असद में ये तशबीह मुरसल होगा क्योंकि अदात तशबीह यहाँ पे छोड़ दिया गया है मुरसल छोड़ दिया गया यानी कि जिक्र किया गया है। लेकिन ज़ैदुन असदुन बोला तो ये क्या होगा तशबीह मुअक्कद या मुरसल मुअक्कद मुअक्कद होगा क्योंकि अदात तशबीह यहाँ से हज़फ कर दिया गया ज़ैदुन असदुन कहा गया क को उड़ा दिया गया हज़फ कर दिया गया। और देखिए मुअक्कद इसको बोलते हैं इस वजह से ना कि जब अदात तशबीह हज़फ कर दिया जाता है तो इसमें थोड़ी सी ताकीद आ जाती है उसके मुकाबले में कि जब अदात तशबीह का तज़किरा हो। जैसे अगर बोलें ज़ैदुन कल असद ज़ैद शेर की तरह है लेकिन एक बोलें कि ज़ैद शेर है तो दोनों में फ़र्क है ना। अगर एक तरफ बोलें कि ज़ैद शेर की तरह है तो उसमें इतनी ताकीद नहीं है लेकिन ये बोलेंगे कि ज़ैद तो शेर है तो इसमें ताकीद है इसी वजह से इसको बोलते हैं तशबीह मुअक्कद। चलिए सवाल नंबर 14 हो गया। 15 में क्या है माज़ा युक़सदु बित्तशबीहि अल मुजमल तशबीह मुजमल से क्या मुराद लिया जाता है बताएं कौन सा सही होगा। थ्री नंबर 3 ऑप्शन फोर होगा फोर जिसमें वजह हजफ हो उसको मुजमल कहते हैं। माज़ा बित्तशबीहिल मुजमल देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा सही ठीक है क्योंकि अजमला युजमलु इजमाल याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ मतलब एक ट्रिक। अजमला युजमलु इजमाल का क्या मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट करना मुख्तसर करना। तशबीहुल मुजमल बोलते हैं जिससे वजह शिबा हज़फ कर दिया गया हो गोया कि वजह शिबा जब हज़फ किया जाता है तो वो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ज़ैदुन कल असदी फिश शजाअती ठीक है
जज शेर की तरह है बहादुरी में। अब फिर शजाअती को अगर हम हज़फ कर दें, ठीक है, हमने हज़फ कर दिया शजाअतुन को, तो जैदुन ये तशबीह शॉर्ट हुआ कि नहीं, मुजमल हुआ कि नहीं, यानी कि शॉर्ट। तो इसी वजह से तशबीह है मुजमल बोलेंगे जिससे वजह शिबा हज़फ कर दिया गया हो। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए बताएं, मादा युक़सदु बित्तशबीह मुफस्सल, तशबीह मुफस्सल से क्या मुराद लिया जाता है? ऑप्शन 4। जी, ऑप्शन नंबर 4 तशबीह मुरसल से मुराद लिया जाता है। वजह क्या है कि मुफस्सल से मीन से होता है किसी को लेंदी बयान करना। तो जब वजह शिबा लाया जाता है लास्ट में तो उस तशबीह को लेंदी और मुफस्सल कर दिया जाता है। इस वजह से मुफस्सल बोलेंगे जिसमें वजह शिबा का तज़किरा हो। चलिए सवाल नंबर 17 है, मादा युक़सदु बित्तशबीहिल बलीग़, तशबीहुल बलीग़ से क्या मुराद लिया जाता है? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 नंबर 2। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही। तशबीह बलीग बोलते हैं कि जहाँ पे अदात तशबीह भी हज़फ हों, वजह शिबा भी हज़फ हों। जैसे कि ये देखिए, ज़ैदुन असदुन, ज़ैद शेर है, तो ये तशबीह बलीग है। क्यों बलीग है? वजह यह है कि अदात तशबीह कल असद वो हज़फ है, वजह शिबा फिर शजाअती वो भी महज़ूफ़ है। तो बलीग किसको बोलते हैं? और देखिए बलीग इसको इस वजह से बोलते हैं, बलीग में से क्या होता है, कोई चीज़ बेहतरीन तरीके से वाज़े हो जाए और बहुत ही उसके अंदर ताकत हो। तो ज़ैदुन असदुन, ज़ैद शेर है, तो इसमें बेहतरीन तरीके से वाज़े हो रहा है कि हाँ ज़ैद के अंदर शेर की ताकत है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं बलीग। चलिए अब आगे देखें, लिमादा अत्तशबीहुल मुरसल मौजूदुन फिल बैति ताली, नीचे दिए हुए शेर में तशबीह मुरसल क्यों मौजूद है, बताएं। अना कल माई इन रज़ीतु सफ़ाअन व इज़ा मा सख़ितु कुन्तु लहीबा। चलिए पहले शेर पढ़ते हैं। अना कल माई, मैं पानी की तरह हूँ, इन रज़ीतु अगर मैं खुश हूँ, रज़ीतु मीन से खुश हूँ, ठीक है, मैं राज़ी हूँ, पानी की तरह हूँ, सफ़ाअन यानी कि फिस सफ़ाई यानी कि साफ़ सुथरा होने में मैं पानी की तरह हूँ। अगर मैं राज़ी हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो मैं सफाई में, साफ सुथरा में पानी की तरह हूँ। व इज़ा मा सख़ितु, और जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ, इज़ा मा सख़ितु, और जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ, सख़िता यसख़तु में से नाराज़ होना, कुन्तु लहीबा, तो मैं आग का शोला बन जाता हूँ। लहीबन में से शुअलतुन, हाँ मैं आग का शोला बन जाता हूँ। अब इसमें बताएं कि लिमादा अत्तशबीहुल मुरसल मौजूदुन, इस शेर में तशबीह मुरसल क्यों पाया जा रहा है? नंबर 1 है ऑप्शन 1। लिअन्न अदात तशबीह मज़कूरतुन, क्योंकि अदात तशबीह मज़कूर है। लिअन्न अदात तशबीह महज़ूफ़ है, अदावत तशबीह महज़ूफ़ है। लिअन्न वजह शिबा महज़ूफ़, लिअन्न वजह शिबा मज़कूर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 सर। जी ऑप्शन 1 सही होगा। क्यों? बात यह है कि तशबीह मुरसल के बारे में हमने पढ़ा था कि तशबीह मुरसल उस तशबीह को बोलते हैं जहाँ पे अदात तशबीह को छोड़ दिया गया हो, यानी कि उसको हज़फ नहीं किया गया हो, उसका तज़किरा किया गया हो, वो मेंशन हो। जैसे यहाँ देखिए, अना कल माई, क अदात तशबीह मज़कूर है, तो इस वजह से तशबीह मुरसल है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लिअन्न अदात तशबीह मज़कूर, क्योंकि अदात तशबीह मज़कूर है, इस वजह से इसको बोलेंगे तशबीह मुरसल। ये शेर है कि सवाल नंबर 19, अय्यु नौअ मिन तशबीह यूजदु फिल बैति ताली, नीचे दिए हुए शेर में तशबीह की कौन सी किस्म पाई जा रही है? तो शेर पहले देखिए, सिरना फी लैलिन बहीमिन कअन्नहुल बहरु ज़लामन व इरहाबा। सिरना हम लोग चले, फी लैलिन रात में, बहीम से होता है मुज़लिमिन यानी मतलब तारीख, हम लोग तारीख रात में चले। वो तारीख रात क्या था, क्या थी? कअन्नहुल बहरु, अन्नहु की ज़मीर जारी लैल की तरफ, ये याद रखिएगा। कअन्नहु यानी कअन्न लैला अल बहरु, गोया कि वो रात समंदर था। ज़लामन व इरहाबन, किसमें? तारीकी में और खौफनाकी में, यानी कि डरावनेपन में, खौफनाकी में और डरावनेपन में, गोया कि वो रात समंदर। तो अब इस शेर में बताएं कि अय्यु नौअ मिन तशबीह यूजदु फिल बैति ताली, तशबीह की कौन सी किस्म पाई जा रही है? नंबर 1 है अत्तशबीहुल मुरसल, नंबर 2 है अत्तशबीहुल मुफस्सल, नंबर 3 है कुल्लु मिन इस्नैन, नंबर 4 है तशबीहुल बलीग। तो बताएं कौन सा सही होगा?
ऑप्शन 3 जी टू कह रहे हैं तो और भी गौर कर लीजिए, और भी इसमें तशबीह हैं इसके अलावा भी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अब सवाल होता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें तशबीह मुरसल भी है, मुफस्सल भी है। अब देखिए, मुरसल किसको बोलते हैं कि जिसमें अदात व तशबीह मज़कूर हो। अब ये शर्त देखिए, कअन्नहुल बहरु ज़लामन व इरहाबा, तो काफ अदात व तशबीह मौजूद है तो तशबीह मुरसल हो गया। और मुफस्सल बोलते हैं किसको, मुफस्सल बोलते हैं कि वजह शबा मौजूद हो। वजह शबा देखिए, ज़लामन व इरहाबा, ये वजह शबा है। क्यों कि इसकी जो तशबीह दी जा रही है जिस चीज़ में, वो तारीकी में और खौफनाकी में, डरावनेपन में दी जा रही है। तो वजह शबा भी मौजूद है और अदात तशबीह मौजूद है। अदात तशबीह मौजूद है, तशबीह मुफस्सल हो गया। वजह शबा मौजूद है तो तशबीह मुफस्सल हो गया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। चलिए, सवाल नंबर 20 है, अय्यु नौअ मिन तशबीह यूजदु फिल बैत ताली, तशबीह की कौन सी किस्म नीचे दिए हुए शेर में पाया जा रहा है। कअन्न फकअन्न लद्दत सौतिही व दबीबहा। साहेब भाई म्यूट करिए साहेब भाई। ओके अच्छा, ओके इस ठीक चीज है। का ध्यान रखें प्लीज। हाँ, सवाल नंबर 20, अय्यु नौअ मिन तशबीह यूजदु फिल बैत ताली, तशबीह की कौन सी किस्म पाई जा रही है। फकअन्न लद्दत सौतिही व दबीबहा सनतुन तमश्शा फी मफासिली नुअसी। चलिए पहले शेर हम लोग पढ़ लेते हैं। ये शेर जो है ना, इस शेर में शायद के वो पानी जो होता है ना, पानी जो ये तालाब वगैरह में होता है, उसी की तशबीह दी जा रही है। फकअन्न लद्दत सौतिही, गोया कि उसके आवाज़ की लज्जत। वो दबीब, दब्बा यदिब्बु दब्बन में से होता है कि एक माना तो इसका होता है रेंगना, जैसे कि बोलते हैं ना तदिब्बुल हशरातुल अर्द, कि जो कीड़े होते हैं ज़मीन पे चलने वाले, वो ज़मीन पे रेंग रहे हैं तो उसको बोलते हैं तदिब्बु हशरातुल अर्द। लेकिन एक दबीब का माना होता है पानी की आवाज़। ठीक है, फकअन्न लद्दत सौतिही व दबीबहा सेनतुन। सेनतुन में से क्या होता है, सेनतुन में से होता है ओंग। जैसे कुरान की आयत है ना, आयतुल कुर्सी में वो है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन। ठीक है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन, कि अल्लाह को ओंग नहीं आती है। जिस तरह कोई रात में ड्यूटी देते देते ओंग आ जाती है, पढ़ते पढ़ते ओंग आई, तो अल्लाह को ओंग नहीं आती, आँख झपका नहीं। तो सिनतुन में से होता ओंग, मतलब जैसे रात में पढ़ाई करने पढ़ते पढ़ते वो नींद का जो खुमार आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं ओंग। तमश्शा, हाँ, सिनतुन तमश्शा। तमश्शा में से होता है चलना, मशीन में से चलना होता है ना, उसी से बाबे तफाउल में लेकर चलना। और बाबे तफाउल में इस वजह से ले गए कि तफाउल की खासियत है तकल्लुफ़। तो तकल्लुफ़ में से क्या होता है, कोई एकदम तकल्लुफ़ से आता है, तो वही जो ओंग आती है ना, वो तकल्लुफ़ ही से आती है। नींद जो है बगैर तकल्लुफ़ के एकदम घड़घड़ाके से होता है, लेकिन वो थोड़ी सी तकल्लुफ़ से आती है, तो इस वजह से तमश्शा इस्तेमाल किया। मफासिल नुअसी, नुअस का क्या माना है, नाइस की जमा होता है नुअस, इसका मतलब होता है कि ओंगने वाला। नाइस की जमा नुअस। मफासिल में से होता है उसके जोड़। ठीक है, ओंगने वाले के जोड़ में। तो अब शेर देखिए, फकअन्न लद्दत सौतिही व दबीबहा, गोया के उसके आवाज़ की लज्जत और उसके चलने की लज्जत। सिनतुन, वो ओंग है जो कि चल रही है ओंगने वाले के जोड़ में, जो कि ओंग जा रही है, उनके अंदर दाखिल हो रही है। तो इसमें बताएं कि तशबीह की कौन सी किस्म है। ऑप्शन 1 सर। सर ऑप्शन 4। 4 जी 4 नहीं, 4 नहीं होगा। 1 सर, ठीक 1। है, 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा बिल्कुल। ऑप्शन 1 क्यों होगा, अब देखिए इसकी तशरीह कर रहे हैं थोड़ी सी। क्योंकि मुजमल बोलते हैं जिसमें वजह शिबा क्या हो, हज़फ हो, तो इसमें वजह शिबा हज़फ है। फ़कअन्न लद्दत सौतिही व दबीबहा,
سنتن تمشا فی مفاصل نعسی، تو اس میں وجہ شبہ نہیں ہے، اس کے آواز کی لذت کس چیز میں ہے، تو وجہ شبہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا تشبیہ مجمل۔ اور بلیغ کی جہاں تک بات ہے تو بلیغ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں کہ بلیغ کو بولتے ہیں جس میں ادات التشبیہ بھی موصوف ہو اور وجہ شبہ بھی موصوف ہو، یہاں وجہ شبہ تو موصوف ہے لیکن ادات التشبیہ موصوف نہیں، تو اس وجہ سے بلیغ نہیں ہو سکتا ہے۔ مؤکد کی بات ہے تو مؤکد بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ وجہ ہے کہ مؤکد کس کو بولتے ہیں کہ جس میں کہ ادات تشبیہ حذف کر دیا گیا ہوں، لیکن یہاں ادات تشبیہ موجود ہے۔ اور مفصل کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ مفصل بولتے ہیں کہ جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، تو وجہ شبہ اس میں چونکہ ہے نہیں، تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں تو اس میں پائی نہیں جا رہی ہیں، یہ تینوں تشبیہ، تو تشبیہ مجمل ہی ہوگا۔ آپشن نمبر 1 سے یہ ہوگا۔ چلیے اگلا، کلیئر ہوا سب کو یہ کیوں تشبیہ مجمل ہے اس میں؟ جی ہاں کلیئر ہو جی گیا۔ سر۔ جی سر، جی سر۔ چلیے سوال نمبر 21 ہے، ایو نوع من التشبیہ یوجد فی البیت التالی، تشبیہ کی کون سی قسم پائی جا رہی نیچے دیے ہوئے شعر میں؟ چلیے پہلے ہم لوگ شعر پڑھ لیتے ہیں۔ النشر مسک والوجوہ دنانیر اطراف الاکف عنم۔ النشر کیا ہوتا ہے؟ پہلے نشر جو ہے رائحۃ طیبۃ ہے، ایک طرح کی خوشبو ہے۔ مسکن جانتے ہیں مشک کو بولتے ہیں، مشک، تو وہ خوشبو مشک ہے۔ والوجوہ دنانیر، اور چہرے دینار ہیں۔ دینار کس کو بولتے ہیں؟ دینار چونکہ ایک چمکتا ہے نا، تو مطلب چہرے بھی چمکنے والے ہیں۔ اطراف الاکف عنم، اطراف میں سے کیا بولتے ہیں؟ انگلیوں کو بولتے ہیں اطراف، ہم بولیں گے۔ اکف میں سے ہوتا ہے ہتھیلی، ہتھیلی کی انگلیاں، انم۔ انم کس کو بولتے ہیں؟ پہلے انم سمجھیے۔ انم بولتے ہیں شجر لہو ثمر احمر، کہ ایک درخت ہوتی ہے جس کا کہ وہ لال لال پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا لال لال پھل ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اندر لالی ہوتی ہے، مطلب وہ اس کا رنگ بالکل لال ہوتا ہے۔ تو جب مہندی لگاتے ہیں، کسی چیز کو رنگاتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں ایک طرح کا وہی لال پھل آتا ہے، لال رنگ آتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ اس کی انگلیاں جو ہیں رنگے ہوئے ہیں، جس طرح سے مہندیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو النشر مسک والوجوہ دنانیر اطراف الاکف عنم، کہ وہ خوشبو مشک ہے، چہرے دینار کی طرح چمک رہے ہیں، اور ہتھیلی کی انگلیاں یہ رنگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بتائیں تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ آپشن 1 تشبیہ بلیغ۔ جی بالکل، آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا اس میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھ لیں، اطراف الاکف الوجوہ دنانیر، یہ دیکھ لیں، اطراف الاکف عنم، اس کو دیکھ لیں، تو اس میں ادات التشبیہ بھی نہیں، ادات التشبیہ پہلی چیز دیکھ لیں، یہاں پہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور وجہ شبہ کی جہاں تک بات ہے وہ بھی نہیں، کیوں؟ دیکھیے النشر مسکن، کہ وہ خوشبو جو ہے مسک ہے، مشک ہے، تو مشک ہے تو کس چیز میں ہے؟ وجہ شبہ ہے کہ فی الطیب، ٹھیک ہے، خوشبو میں، تو وجہ شبہ بھی نہیں ہے، ادات تشبیہ نہیں، تو تشبیہ بلیغ ہو گیا۔ اب دوسرا دیکھیے، الوجوہ دنانیر، چہرے چمک رہے ہیں، چہرے جو ہے دینار ہیں، مطلب ہے کہ چہرے دینار ہیں، تو یہاں پہ کس میں دینار ہیں؟ فی الابتسامت، یا یہ بول سکتے ہیں فی البیاض، ٹھیک ہے، کہ چمکنے میں، یا فی اللمعان، چمکنے میں، جس طرح دینار چمکتا ہے تو چہرے اسی طرح ہیں، تو یہاں پہ ادات التشبیہ بھی نہیں ہے، وجہ شبہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہیں اطراف الاکف عنم، تو اطراف الاکف کالعنم، ادات التشبیہ بھی نہیں ہے، اور عنم یعنی کہ مطلب فی الخضاب، کے رنگنے میں، تو وجہ شبہ بھی نہیں، تو اس وجہ سے تشبیہ بلیغ ہوگا۔ تو سمجھ گئے نا اس میں کون کون سی تشبیہ ہے، کون کون سا ورڈ ہے اس میں تشبیہ بلیغ؟ اشرف بھائی میوٹ کریے پلیز۔ اچھا چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں اس میں اقسام الاستعارہ میں۔
चलिए ये क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। बताएं। जी जी हाँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अल इस्तिआरा में। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें सिलेबस जो है इस्तिआरा है, लेकिन इस्तिआरा को समझने के लिए आपको अल मजाजुल लुग़वी समझना ही पड़ेगा। तो इस वजह से दो चार क्वेश्चन अल मजाजुल लुग़वी के हैं ताकि इस्तिआरा को समझने में आसानी हो। वजह यह है कि इस्तिआरा जो है इंटरकनेक्टेड है वो मजाजुल लुग़वी से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मजाजुल लुग़वी क्या होता है। ठीक है, अल मजाजुल लुग़वी क्या होता है। अल मजाजुल लुग़वी को आप ये समझें कि एक वर्ड है, उसके डिक्शनरी में एक ख़ास माना है। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं शमसुन। ठीक है, इसका एक ख़ास माना डिक्शनरी में सूरज। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये जो शमसुन इसका डिक्शनरी में जो ख़ास माना था सूरज, उस माना में यूज़ ना हो करके किसी और माना में यूज़ हो जाए। ठीक है, लेकिन किसी और माना में यूज़ होने के लिए जो यूज़ हुआ हो वो किसी न किसी इसकी क्या बोलते हैं इलाक़े की वजह से हुआ हो, किसी न किसी इलाक़े की वजह से हुआ हो, और कोई ना कोई उसमें करीना हो, और वो करीना जो है वो करीना वो जो हकीकी माना है, हकीकी माना लेने से मना करता है। ठीक है, और वो इलाक़ा किसी न किसी इलाक़े की वजह से हुआ और किसी न किसी करीना की वजह से हुआ, वो करीना जो उसका शम्स का हकीकी माना सूरज वो लेने से मना करता है। तो इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या है, आइए एक शेर है देखते हैं। हाँ ये देखिए, कामत तुज़ल्लिलुनी व मिन आजबिन शम्सुन तुज़ल्लिलुनी मिन अश-शम्स। तो देखिए मजाजुल लुग़वी किसको बोलते हैं, शम्सुन तुज़ल्लिलुनी मिन अश-शम्स। तो इसमें पहला शम्स है कि एक सूरज है जो कि मुझे साया दे रहा है। ज़ल्लला युज़ल्लिलु तज़लील का मतलब क्या होता है, साया देना, जो कि मुझे साया दे रहा है मिन अश-शम्स सूरज से। इस शेर को आप देखिए थोड़ा सा, हम धूप में चल रहे हों, सूरज मेरे ऊपर है, कोई फिर मेरे ऊपर साया करे, ठीक है, किसी छाते से, और वो एक मेरी महबूबा हो, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है सूरज की तरह, तो हम उसी शम्स को बोल दिए क्या, शमसुन बोल दिए महबूबा को। ठीक है, शमसुन क्यों बोल दिए महबूबा को, कि क्योंकि शमसुन का जो महबूबा है उसका और सूरज का ताल्लुक़ है, दोनों का दोनों का एक इलाक़ा है। इलाक़ा क्या, इलाक़ा यह है कि ये सूरज जिसकी धूप की तपिश से में जल रहा होता है, ठीक है, वो खूबसूरत है, तो उसी तरह से महबूबा भी शमसुन ये भी खूबसूरत है। तो हकीकी माना और जो दूसरा मजाजी माना में दोनों में एक इलाक़ा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि कोई एक करीना पाया जा रहा है जो कि हकीकी माना लेने से रोक रहा हो। तो अब देखिए, अब यहाँ पे यह है कि एक सूरज है जो मुझे साया कर रहा है सूरज से, तो बताएं ये लफ्ज़ तुज़ल्लिलुन जो है ये एक करीना है जो बता रहा है कि ये जो पहला वाला शमसुन है ये धूप देने वाला शमसुन नहीं है, बल्कि छाता लेकर के जो महबूब है सर पे वो है। क्यों, वजह यह है कि धूप से बचाएगा, सूरज नहीं बचाएगा, धूप से बचाएगा कोई इंसान ही बचाएगा, तो वो महबूब है जो बहुत ही सूरज की तरह खूबसूरत है। तो आपने समझ लिया होगा कि मजाजी लोग बोलते हैं कि एक वर्ड है एक बात उसका। ये शेर को एक बार और समझा दीजिए। जी शेर को एक देखिए, शेर को मैं अभी बाद में समझाऊंगा, असल में अभी एक वो व्यू पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर बाद में हर शेर पे चलेंगे तो हर शेर का ठीक से समझेंगे। अभी बस एक मफहूम जहन में आ जाए सबका, ताकि क्वेश्चन हल करने में सारी बातों की याद दहानी हो जाए। चलिए ये शेर आप समझ ही जाएं तो बढ़िया से समझ में आएगा। एक तो ये देखिए, शमसुन तुज़ल्लिलुनी मिनश शम्सी, एक सूरज है जो मुझे साया कर रहा है सूरज से। ठीक है,
ایک سورج ہے، ہم صرف دوسرا شعر پہ چل رہے ہیں جو ابھی مین مقصد ہے، جو مجھے سایہ کر رہا ہے سورج سے، ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیا کہ سورج ہے سایہ کر رہا ہے سورج سے. اب دیکھیے مجاز لغوی بولتے ہیں کس کو. مجاز لغوی بولتے ہیں کہ ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کا ڈکشنری میں ایک معنی پہلے سے متعین ہوتا ہے. جیسے شمسن ہے، اس کا معنی متعین ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سن، سورج، ٹھیک ہے. شمسن کا معنی سورج ڈکشنری میں متعین ہے. لیکن یہاں پہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لے کر کے کوئی اور معنی مراد لیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ شمسن تظللونی من الشمس میں پہلا والا جو شمس ہے، تو اس سے مراد یہ سورج نہیں ہے جو آسمان سے یہ آتے، بلکہ اس سے مراد ہے محبوب، ٹھیک ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ اس کا جو دوسرا اصل معنی لے کر کے کوئی دوسرا معنی جو مراد لیا گیا ہو، یہاں ضروری یہ ہے کہ اس کا اصلی معنی میں اور جو مجازی معنی ہے، جو معنی مراد لیا گیا، دونوں میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہو، یعنی تعلق ہو، ریلیشن شپ ہو دونوں میں. اب آپ دیکھ لیجئے، شمسن ایک سورج ہے، لیکن یہاں شمسن سے مراد محبوب ہے، ٹھیک ہے. دونوں میں علاقہ، تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے ایک. وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سورج ہے تو سورج بہت خوبصورت ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، تو ویسے ہی محبوب بھی چمکدار ہے. تو دونوں کا ریلیشن شپ کس میں ہوا؟ فی الضیاء واللمعانی یا والجمالی میں، یعنی خوبصورتی میں ہوا. ایک چیز. دوسری چیز بھی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصل معنی میں یوز نہ ہو کر کے کسی اور معنی میں یوز ہو. دوسری چیز یہ کہ جو ورڈ ہو اس کا اصل معنی اور دوسرے معنی میں کوئی ریلیشن شپ ہو. یہ دو چیز آپ نے سمجھ لیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو جو دوسرے معنی میں یوز کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہو، یعنی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو، اور وہ وجہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ جناب عالی آپ اس کو حقیقی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیجئے. اور اس کا اگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ شمسن تظللونی من الشمسی، ایک سورج ہے جو مجھے سایہ کر رہا ہے سورج سے. یہ لفظ تظللونی، سایہ کرنا، یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا والا جو شمسن ہے اس کا اصلی معنی جو سورج ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ شمسن کا یہاں مطلب ہے محبوبن. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ سورج سے جو اوپر سایہ کرتا ہے، جو سورج سے بچاتا ہے، وہ سورج نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے. تو لفظ تظللون یہ ایک قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ جو شمسن کا اصلی معنی نہیں، کوئی اور دوسرا معنی ہے، وہ ہے محبوب. تو سمجھ گئے مجاز لغوی کس کو بولتے ہیں؟ جی سر. چلیے، مجاز لغوی ہو گیا، سمجھ میں آ گیا مجاز لغوی. اب مجاز لغوی میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے سمجھ لیا کہ ایک یہ کہ اصلی معنی اور مرادی معنی، یعنی مجازی معنی، ایک ریلیشن شپ، وہ آپ نے سمجھ گیا جس کو بولتے ہیں علاقہ، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک قرینہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. قرینہ یعنی کہ وجہ کہ اس کو اصلی معنی میں کیوں نہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ پورا ہو گیا مجاز اللغوی. اب آپ آئیے استعارے پر. اب مجاز لغوی اگر آپ بڑھیا سے سمجھ گئے تو استعارہ پھر آپ بڑھیا سے سمجھ پائیں گے. استعارہ کس کو بولتے ہیں؟ الاستعارہ کس کو بولتے ہیں؟ استعارہ جو ہوتا ہے یہ مجاز لغوی ہی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. مجاز لغوی کلیئر ہے کہ اصل معنی نہیں کوئی اور معنی یوز کیا گیا ہو، تو استعارہ مجاز لغوی ہی سے نکلتا ہے. اور استعارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تشبیہ ہوتی ہے نا، تشبیہ کے طرفین تشبیہ ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک حذف کر دیے جائیں، ٹھیک ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک حذف کر دیے جائیں، اور حذف کرنے کا جو ریزن ہو، وہ جو علاقہ ہو دونوں میں حذف کرنے کا علاقہ، یعنی کہ ریلیشن شپ، وہ مشابہت کا ہو، تو اسی کو بولتے ہیں استعارہ. استعارہ کس کو بولتے ہیں؟ طرف تشبیہ میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ استعارہ جو بنتا ہے وہ مجاز لغوی سے بنتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اصلی معنی نہیں کسی اور معنی میں یوز کیا گیا ہو. تو استعارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو اکثر ایگزاموں میں پوچھا جاتا ہے. استعارہ کی دو قسمیں ہوتی ہے جو اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتا ہے استعارہ تصریحیہ، ٹھیک ہے.
استعارہ تصریحیہ کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دیکھیے استعارہ کا مطلب آپ نے سمجھا تھا کہ طرفی تشبیہ میں سے کسی ایک کو حذف کیا جائے. طرفی تشبیہ کیا مشبہ یا مشبہ بھی؟ یہ آپ یہاں رکھیں مشبہ یا مشبہ بھی. یہ ہو گیا طرفی تشبیہ, یہ ہوگا مشبہ, یہ ہو گیا مشبہ بھی. اب آپ دیکھیے گا غور سے. تو استعارہ کی دو قسمیں, ایک ہوتی ہے تصریحیہ, ایک ہوتی ہے مکنیہ. تو استعارہ تصریحیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہو, مشبہ بھی مطلب موجود ہو. استعارہ تصریحیہ بولتے ہیں جس میں مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہو لیکن مشبہ بھی موجود ہو. جیسے دیکھیے وہ ایک ہے وہ قرآن کی آیت ہے ایک کہ من الظلمات الی النور, من الظلمات الی النور. دیکھیے گا اس کو ذرا غور سے, من الظلمات الی النور. تو اس میں دیکھیے تصریحیہ کس کو بولتے ہیں جس میں مشبہ حذف کر دیا گیا ہو لیکن مشبہ بھی موجود ہو. اب یہ ورڈ ہے قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالا. تو یہاں پہ من الظلمات ہے, تو یہ جو من الظلمات ہے یہ استعارہ تصریحیہ ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مشبہ موجود ہے. مشبہ کیا ہے؟ من الکفر کالظلمات. کفر جو ہے یہ مشبہ بھی تھا, اس کو حذف کر دیا گیا. سوری کفر جو تھا یہ مشبہ تھا اور الظلمات یہ مشبہ بھی ہے. تو مشبہ بھی موجود ہو اور مشبہ حذف کر دیے جائیں تو اس کو بولتے ہیں استعارہ تصریحیہ. اور ایک ہوتا ہے استعارہ مکنیہ. مکنیہ بالکل اس کے اگینسٹ ہوتا ہے. مکنیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں مشبہ بھی حذف ہو. ٹھیک ہے, مشبہ بھی حذف ہو لیکن مشبہ موجود ہو, تو اس کو بولتے ہیں استعارہ مکنیہ. اس کے ایگزامپلس آئیں گے تو وہاں پہ اس کی تشریح اچھے سے پڑھیں گے. تو ابھی ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں ایم سی کیوز. سر مکنیہ ایک بار آپ بولیے کیا کیا ہے مکنیہ؟ ایک کام کریں, مکنیہ یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی جو ہے نا محذوف ہو جائیں. مکنیہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی محذوف ہو اور مشبہ موجود ہو, تو اس کو بولتے ہیں مکنیہ. اور تصریحیہ یہ ہوتا ہے کہ تصریحیہ بالکل اس کے اگینسٹ ہوتا ہے کہ جس میں کہ مشبہ بھی موجود ہو اور مشبہ محذوف ہو. دیکھیے اس کا جب ایم سی کیوز آئیں گے نا, ایگزامپل آئیں گے, ٹھیک سے کلیئر ہو جائے گا بہت اچھے سے. چلیں ہم لوگ ایم سی کیوز پڑھتے ہیں تو حل ہو جائے گا انشاءاللہ بڑھیا سے سب کچھ. چلے سوال نمبر 1 ہے ماذا یقصد بالمجاز اللغوی, کہ مجاز لغوی سے کیا مراد لیا جاتا ہے. نمبر 1 اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له, کہ وہ لفظ جس کو کہ اصل جو جس کے لیے اس کو ڈکشنری میں وضع کیا گیا ہو نا, یعنی کہ جس کے لیے وہ ورڈ بنایا گیا ہو ڈکشنری میں, اس کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز کیا جائے تو یہ ہوتا ہے المجاز اللغوی. دوسرا یہ ہے کہ تشبیہ حذف احد طرفین, کہ جس کا مشبہ بھی میں سے کوئی ایک حذف ہوا ہو. تیسرا ہے کہ وہ ہوا ما صرح فیہ بلفظ المشبہ بھی, جس میں لفظ مشبہ بھی کی صراحت کی گئی ہو, یعنی کہ مشبہ بھی آیا ہو مشبہ موجود ہو. اور چوتھا ہے کہ وہ ہوا ما حذف فیہ المشبہ بھی, جس میں مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہو, ورمز لہ بشیء من لوازمہ, اور اس کے لوازم میں سے کوئی چیز لایا گیا ہو. تو بتائیں مجاز اللغوی کس کو بولتے ہیں؟ آپشن 1. آپشن 1 ہوگا کہ مجاز اللغوی بولتے ہیں کہ ڈکشنری میں اس کا ایک معنی یوز ہو لیکن اس کا کسی اور معنی میں یوز کریں تو اس کو بولتے ہیں مجاز اللغوی. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا وہ شعر, شمشن کا معنی ہوتا ہے سورج, لیکن اس کو کسی اور معنی میں یوز کریں تو یہ ہو جاتا ہے مجاز اللغوی. اس وجہ سے آپشن نمبر 1 سے ہی ہوگا. سوال نمبر 2 ہے ما هي الاشیاء التي يجب وجودها في المجاز اللغوی, کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کا مجاز لغوی میں ہونا ضروری ہے. نمبر 1 ہے قرینۃ موجودۃ تمنع من ارادۃ المعنی الحقیقی. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک قرینہ کا ہونا ضروری ہے جو کہ حقیقی جو معنی ہو اس کو مراد لینے سے روک رہا ہو.
نمبر 2 یجب ان تکون علاقۃ بین المعنى الحقیقی والمجازی، کہ حقیقی اور مجازی معنی کے بیچ ایک ریلیشن شپ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 یجب ان تکون القرینہ لفظیہ او حالیہ، ضروری ہے کہ قرینہ جو ہے وہ یا تو لفظوں میں موجود ہو یعنی تو حال میں موجود ہو، یعنی کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن كل 4 من الاثنين. جی آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا کہ مجاز لغوی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو مجاز لغوی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایک ورڈ ہے اس کو اصلی معنی میں یوز نہ کر کے دوسرے معنی میں یوز کریں، یہ تو جانتے ہیں مجاز لغوی، لیکن اس چیز کے لیے کہ اصلی معنی میں یوز نہ کر کے دوسرے معنی میں یوز کریں، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایک قرینہ ہو جو کہ حقیقی معنی لینے سے روک رہا ہو۔ اس کا اگزامپل آئیے ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے، شمس تظللونی من الشمس، کہ ایک سورج ہے جو کہ مجھے سایہ کر رہا ہے سورج سے۔ تو پہلا والا جو شمس ہے یہ مجاز لغوی ہے، تو اس کا جو پہلا والا جو شمس ہے، شمس تظللونی من الشمس میں شمسن جو ہے، یہ لفظ شمسن اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، تو اس کو حقیقی معنی لینے سے جو روک رہا ہے لفظ تظللون روک رہا ہے، جو کہ ایک قرینہ ہے، کیونکہ سایہ جو کرے گا وہ سورج نہیں کرے گا، سورج تو اور بھی دھوپ دے گا، سایہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو بدلی کر سکتا ہے، سورج نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تظللون ایک قرینہ ہے جو کہ حقیقی معنی لینے سے روک رہا ہو۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ پہلا کیا ہے کہ قرینۃ موجودۃ تمنع من ارادۃ المعنی الحقیقی، ایک قرینہ موجود ہو جو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے یجب ان تکون علاقۃ بین المعنی الحقیقی والمجازی، کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے بیچ ایک تعلق کا پایا جانا ضروری ہے مجاز لغوی کے لیے۔ اب آئیے پھر اس شعر پہ، اب یہ شعر دیکھیے، شمسن تظللون من الشمس، یہ اس میں لفظ شمسن جو ہے یہ مجاز لغوی ہے، لیکن یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ محبوب کے معنی میں ہے، اور شمسن کا حقیقی معنی ہے سن، سورج، تو محبوب اور سورج میں کوئی ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے۔ تو ریلیشن شپ یہاں کیا ہے؟ خوبصورتی کا ہے، جس طرح سورج خوبصورت ہے اسی طرح محبوب بھی خوبصورت ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ تیسری چیز ہے یجب ان تکون القرینہ لفظیہ و حالیہ، کہ یہ جو قرینہ ہے نا یہ یا تو لفظوں میں موجود ہو یا حال میں موجود ہو، یعنی کہ یا تو لفظوں میں بالکل موجود ہو یا نہیں تو ہم اس کو آگے پیچھے سے سیاق و سباق سے ہم سمجھ رہے ہوں، تو اس شعر میں تو لفظوں میں موجود ہے۔ تو چلیے اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا کہ ما هي الاشیاء التي يجب وجودها في المجاز اللغوی، کہ مجاز لغوی میں کن کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تو وہ تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ چلیے سوال نمبر 3 ہے لماذا یوجد المجاز اللغوی فی البیت التالی، نیچے دیے ہوئے شعر میں مجاز لغوی کیوں پایا جا رہا ہے؟ چلیے پہلے ہم لوگ شعر سمجھتے ہیں ٹھیک سے۔ اب کسی نے پوچھا تھا شعر کے لیے، تو شعر دیکھیے، قامت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشمس، اس شعر میں جو ہے شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے۔ قامت وہ کھڑی ہوئی، تظلل ظلل یظلل، تظلیل کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا، ٹھیک ہے، اوپر سے چھاتا لے کے کوئی سایہ کر رہا ہے تو اس کو بولیں گے ظللنی احد بالمظلہ، کسی نے چھاتے سے مجھ پر سایہ کیا، تو ظللہ بولتے ہیں اوپر سے سایہ جو کرتا ہے، ایک انسان ہے اوپر سے دھوپ سے بچا رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں سایہ کرنا۔ تو ایک یہ ہے، تو جیسے ایک ورڈ ہے کہ سقفن ہے، سقفن میں سے کیا ہوتا ہے؟ چھت، تو ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں یظللنی السقف، کہ چھت مجھ پہ سایہ کرتا ہے۔ تو قامت وہ کھڑی ہو کر کے مجھ پہ سایہ کرنے لگی، ومن عجبن اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ شمس تظللنی من الشمس، کہ ایک سورج ہے جو کہ مجھ پہ سایہ کر رہا ہے سورج سے، یعنی اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جو دھوپ میں ہوں نا، اس دھوپ میں میرا جو محبوب ہے وہ مجھ پہ چھتری سے کپڑے سے سایہ کر رہا ہے، مجھ پہ دھوپ نہیں پڑنے دے رہا ہے۔ تو اس میں پہلا والا جو لفظ شمسن ہے یہ مجاز لغوی کے، یہ جو ہے محبوب کے معنی میں یوز ہوا ہے، اس کا معنی سورج نہیں ہے شمسن کا، پہلا والا شمسن، بلکہ اس کا معنی ہے محبوب، کہ ایک محبوب مجھے سایہ کر رہا ہے سورج سے، تو اس وجہ سے پہلا والا شمسن یہ مجاز لغوی ہے اس میں۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ شعر کلیئر ہوا؟ کسی نے پوچھا تھا شعر کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ پھر جی چلتے سر، ہیں۔ جی ہاں چلیے کلیئر.
اب بتائیں کہ لماذا یوجد المجاز اللغوی فی البیت التالی، مجاز لغوی نیچے دیے ہوئے شعر میں کیوں پایا جا رہا ہے؟ تو نمبر 1 ہے لأن الشمس الاولى استعملت فی غیر ما وضع له، فی غیر ما وضع له، کیونکہ پہلا والا شمس یعنی یہ والا یہ استعمال کیا گیا اس معنی میں کہ جس معنی میں اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہو، یعنی کہ ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے اس معنی میں نہیں کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ نمبر 2 لأنه توجد العلاقہ بین المعنى الحقیقی والمعنى المجازی، کہ شمسن، یہ جو شمسن ہے اس میں حقیقی معنی اور مجازی معنی میں ایک تعلق پایا جا رہا ہے۔ نمبر 3 لأن کلمۃ تضللنی تمنع من ارادۃ المعنى الحقیقی، کیونکہ لفظ تضللنی حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہے۔ نمبر 4 بسبب کل من الثلاث، تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 4 آپشن 4 ہوگا سر۔ جی بالکل، آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ مجاز لغوی جو اس میں پایا جا رہا ہے تینوں ریزن سے پایا جا رہا ہے، اور اس کی بار بار تشریح ہم لوگ کر چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے سوال نمبر 4 ہے ماذا یعنی بالاستعارہ، استعارہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 1 سر۔ اور دوسرے لوگ بتائیں۔ آپشن 2 سر، آپشن 2 جی بالکل، ہونا حجب ہونا بولتے پرছি না। جی بالکل، آپشن نمبر جو 1 ہے اس کو بولتے ہیں المجاز اللغوی، کہ کسی اور معنی میں یوز ہو، جو ڈکشنری میں جو معنی ہے اس کے علاوہ کسی اور معنی۔ تو اور جو سوال نمبر 4 ہے نا کہ استعارہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 کہ یہ تشبیہ حذف احد طرفیہ، کہ اس کا کوئی ایک کنارہ طرف یعنی کہ چاہے تو مشبہ یا مشبہ بھی محذوف ہو جائے تو اسی کو بولتے ہیں استعارہ، اور جو محذوف ہوتا ہے اس کا جو علاقہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشابہت کا، یعنی کہ مشابہت کی وجہ سے محذوف ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے وہ ہوا ما صرح فیہ بلفظ المشبہ، نمبر 4 ہے وہ ما اضیف فیہ، یہ سب نہیں ہوگا۔ تو استعارہ بولتے ہیں کہ ایسی تشبیہ کو جس کا کوئی ایک کنارہ محذوف ہو۔ چلیے سوال نمبر 5 ہے کم قسم للاستعارہ، استعارہ کی کتنی قسمیں بتائیں؟ 2 کی 2 5 کا 2، استعارہ تصریحیہ، استعارہ متنیہ۔ لیکن استعارے کی اور بھی قسمیں ہیں، وہ بہت ساری ہیں، وہ آگے چلیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے ماذا یعنی بالاستعارہ تصریحیہ، تو بتائیں استعارہ تصریحیہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ آپ لوگ خود بتائیں، پیچھے ہم لوگ اس کے تشریح کیے ہیں، پھر کریں گے بعد میں۔ آپشن 3 اور کوئی بتائیں؟ بالکل صحیح بتایا، آپشن 4 آپشن 3 استعارہ تصریحیہ بولتے ہیں کہ جس میں مشبہ دیکھیے اصل میں نے یہ کتاب والا ورڈ یوز نہ کر کے میں نے سمجھانے کے لیے وہاں پہ دوسرا ورڈ یوز کیا تھا کہ استعارہ تصریحیہ بولتے ہیں کہ جہاں پہ کہ جس میں مشبہ محذوف ہوں اور مشبہ بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے، مشبہ موجود ہوں مشبہ بھی موجود ہوں۔ جیسے کہ ایک آیت ہے قرآن کی، رکیے دیکھتے ہیں ادھر آیت ہے، ہاں یہ دیکھیے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ دیکھیے گا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں تاریکی سے روشنی کی طرف۔ اس میں لفظ ظلمات، لفظ نور، یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ استعارہ تصریحیہ کیوں ہے؟
تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میں اس کو جو ہے نا بالکل واضح میں لکھتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا. اس کا اصل ورڈ ہے یہ من الکفری کالظلمات. یہ جو ہے من الظلمات جو ہے نا من الظلمات یہ اصل ہے من الکفری کالظلمات. اب مجھے آپ یہاں پہ یہ بتائیں من الکفری کالظلمات میں مشبہ کون سا ہے مشبہ بھی کون سا ہے؟ من الکفر مصبہ ہے سر، الظلمات الکفر مصبہ بھی. مشبہ ہے، الظلمات ظلمات مشبہ بھی ہے. ظلمات مسبب جی بھی ہے اور النور مشبہ جی. اب یہاں پہ غور سے دیکھیے گا بڑھیا سے سمجھ میں آئے گا. یہ من الکفری کالظلماتی کہ کفر سے کہ تاکہ آپ لتخرج الناس من الکفری کالظلماتی تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں کفر سے جو کہ تاریکی کی طرح ہے. یہ کفر مشبہ ہے اور ظلمات مشبہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ کفر کو محذوف کر دیا گیا ہے اور کفر کیا ہے مشبہ ہے. الظلمات مشبہ بھی ہے اور یہ موجود ہے الظلمات. تو اسی کو بولتے ہیں استعارہ تصریحیہ. سمجھ میں آیا کہ جہاں مشبہ محذوف ہوں مشبہ بھی موجود ہوں تو اس کو کیا بولتے ہیں استعارہ تصریحیہ. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک لفظ الی النور ہے، اس کو بھی دیکھیے الی النور ہے تو اصل میں یہ ایسے ہے الی الاسلامی کالنور. اب اس میں یہ بتائیں الی الاسلامی کالنور میں مشبہ کون سا مشبہ بھی کون سا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اسلام مسبہ ہے اور نور مصبہ بھی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اسلام اس میں مشبہ ہے اور نور مشبہ بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں اس آیت میں الی النور میں یہ بتائیں کہ مشبہ موجود ہے یا مشبہ بھی موجود ہے؟ مشبہ بھی موجود ہے. مشبہ بھی جی موجود ویری ہے. گڈ. الی الاسلامی کالنور اصل تھا تو کالنور میں النور جو ہے مشبہ بھی موجود ہے. تو اب بتائیں الی النور میں مشبہ محذوف ہے یا مشبہ بھی محذوف ہے؟ مسبہ مشبہ محذوف ہے. ہے سر. جی مشبہ محذوف ہے. تو اب یاد رکھیں کہ جس استعارے میں مشبہ محذوف ہو مشبہ بھی موجود ہو تو اس کو بولتے ہیں استعارہ تصریحیہ. تو اب آپ اس میں سوال نمبر آئیں ماذا یعنی بالاستعارۃ التصریحیہ. استعارہ تصریحیہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ تو نمبر 3 صحیح ہوگا. کیوں؟ وہی ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بھی کہ استعارہ تصریحیہ اس استعارے کو بولتے ہیں کہ جس میں صرح فیہا یعنی کہ ذکر فیہا جس میں صراحت کی گئی ہو یعنی کہ ذکر فیہا اظہر فیہا لفظ مشبہ بھی کی جس میں صراحت کی گئی ہو یعنی کہ لفظ مشبہ بھی جس میں لایا گیا ہو اس کو بولتے ہیں استعارہ تصریحیہ. تو سمجھ میں آیا کیوں سوال نمبر 6 کا کیوں صحیح ہوگا آپشن نمبر 3. آگے چلیں جی چلیں. اگر سوال نمبر 7 ہے ماذا یقصد بالاستعارۃ المکنیہ. استعارہ مکنیہ سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ تو بتائیں، آپ لوگ خود بتائیں گے. آپشن 4. آپشن آپشن 4 ہوگا سر. اور کوئی بتائیں؟ جی بالکل آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ استعارہ مکنیہ بولتے ہیں کہ جس میں مشبہ بھی محذوف کر دیا گیا ہو اور اس کے بدلے اس کے لوازمات میں سے کچھ لایا گیا ہو. اس کا اگزامپل ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے جو ہے نا آسانی ہو. ایک اگزامپل ہے آگے آگے کیا ہے، ہاں یہ دیکھیے
इन्नी लअरा रुऊसन कद आई नात वहान क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा। हाँ, तो इस्तिआरा मकनिया किसको बोला था हमने कि जिसमें मुशब्बा बिही महजूफ हो, ठीक ना, जिसमें क्या हो, मुशब्बा बिही महजूफ हो, इस्तिआरा मकनिया। इसमें अब ये देखिए इन्नी लअरा रुऊसन, ये असल में देखिए ये वर्ड हज्जाज बिन यूसुफ का जो खुतबा था ना, कि उन्होंने इराक़ में जाकर के खुतबा दिया था एक, या अहल इराक़, और बहुत ही जोशीला खुतबा, तो उसी का एक वर्ड है इन्नी लअरा रुऊसन, बेशक मैं देखता हूँ ऐसे सरों को, कद अईनात, जो कि पक गए हैं, वहान क़िताफ़ुहा, और क़तफ़ा यक़्तिफ़ु का मतलब होता है तोड़ना, यानी फल का तोड़ना। जैसे बैगन लगा रहता है तो उसको तोड़ते हैं ना, तो आम से, आम है तो उसको तोड़ते हैं तो क़िताफ़ बोलते हैं। वहाना में से होता है करीबन, वहाना क़िताफ़ा, और उसके तोड़ने का वक्त करीब आ चुका है। व इन्नी लसाहिबुहा, और मैं ही तोड़ने वाला हूँ, मैं ही उसका साहिब हूँ, यानी कि मैं ही तोड़ने वाला हूँ। इसमें इस्तिआरा मकनिया है, और इस्तिआरा मकनिया आप लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि इस्तिआरा मकनिया किसको बोलते हैं कि जिसमें मुशब्बा बिही महजूफ हो। अब इसमें देखिए इन्नी लअरा रुऊसन, असल ये वर्ड ऐसा था, इन्नी लअरा रुऊसन कस्समराति क़द अईनात वहान क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा, ठीक है। देखिएगा इसको गौर से, ये वर्ड इस तरह से था, इन्नी लअरा रुऊसन कस्समराति, मैं ऐसे सरों को देख रहा हूँ जो कि फल की तरह हैं, ठीक है। कद अईनात, और वो पक चुके हैं, वहान क़िताफ़, और उसके पकने का वक्त करीब आ चुका। तो अब इसमें ये बताएं रुऊसन कस्समराति में मुशब्बा कौन है, मुशब्बा बिही कौन है, बताएं। इन्नी लअरा रुऊसन कस्समराति में मुशब्बा कौन, मुशब्बा बिही कौन है? रूसन मुशब्बा है, कस्समरत मुशब्बा भी है। जी, असमरात मुशब्बा भी है। इसमें जो है रुऊसन, ये जो पूरा जुमला है हज्जाज बिन यूसुफ का खुतबा, इसमें महजूफ किसको किया गया है, मुशब्बा को या मुशब्बा बिही को? मुसब्बा बिही को। जी जी बिल्कुल, इसमें असमरात जो था इसको महजूफ किया गया है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस्तिआरा मकनिया। एक चीज़ और, जब हम महजूफ किए हैं, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई करीना होगा, इसका कोई ना कोई करीना होगा। तो वो करीना क्या है कि यहाँ पे असमरात महजूफ है, वो करीना क्या है आइनात, बताएं? आइनात बिल्कुल, है सर, वो आइनात। करीना है, ऐनात करीना है, क्योंकि ऐना का मतलब होता है फल का पकना, और यहाँ पे रोशन, सर तो पकते नहीं, फल पकते हैं, तो इस वजह से ऐनात बता रहा है कि यहाँ पे मुशब्बा भी महजूफ है, वो असमरात। और हाना क़िताफ़ुहा, ये भी मतलब वो है, करीना है कि तोड़ने का वक्त करीब आ चुका। तोड़ा फल जाता है ना कि सड़ जाता है, सर तो काटा जाता है। तो इस वजह से समझ गए होंगे कि इस्तिआरा मकनिया किसको बोलते हैं, और यही दोनों चीज़ें हैं मेन। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस्तिआरा मकनिया हो गया था। सवाल नंबर 7 जो है कि मादा यक़्सुदु बिल इस्तिआरा मकनिया, इस्तिआरा मकनिया से क्या मुराद लिया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो अब आगे चलते हैं। मा हिय अल असबाब अल्लती युजदु मिन अजलिहा अल इस्तिआरतु फी तालिया, कि वो कौन कौन से सबब हैं कि जिसकी वजह से नीचे दी हुई आयत में इस्तिआरा पाया जा रहा है। तो बताएं कौन सा सबब है। नंबर 1, लिअन्ना अहदा तरफ़ तशबीह हुदिफ़ फ़िल आया, क्योंकि तशबीह का कोई एक किनारा आयत में हज़फ कर दिया गया। नंबर 2, लिअन्ना मुशब्बा हुदिफ़ फ़िल ज़ुलुमात, क्योंकि मुशब्बा जो है ज़ुलुमात में हज़फ कर दिया गया है। नंबर 3, लिअन्ना मुशब्बा हुदिफ़ फ़िल नूर, क्योंकि अन्नूर में मुशब्बा हज़फ कर दिया गया है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1।
اور ऑप्शन टू और थर्ड भी पढ़िए, और टू और थर्ड भी पढ़िए फिर बोलिएगा। सर 4 होगा ऑप्शन। 4 होगा सर, 4। जी 4 होगा। क्यों? वजह है कि इस्तिआरा जो पाया जा रहा है तीनों सबब की बुनियाद पे पाया जा रहा है। नंबर 1 है क्योंकि तशबीह का कोई एक किनारा हज़फ किया गया है। जी बिल्कुल, अज़ुलमात अन्नूर में मुशब्बा मौजूफ़ है। नंबर 1 है लिअन्नल मुशब्बा हुदिफ़ फ़ी ज़ुलमात, कि ज़ुलमात से मुशब्बा मौजूफ़ है। और लिअन्नल मुशब्बा हुदिफ़ फ़ी नूर, नूर से मुशब्बा मौजूफ़ है। चलिए एक चीज़ बताएं, मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर में तो मुझे बताएं कि अज़्ज़ुलमात से मुशब्बा जो मौजूफ़ है वो कौन सा मुशब्बा है, क्या हो सकता है बताएं। तो कुफ्र। जी मिनल कुफ्र सर। कुफरी कब्ज़ुलुमाती, ठीक है। अन्नूर में क्या हो सकता है? अल हिदाया कन्नूर। जी बिल्कुल। हिदायत। चलिए सवाल नंबर, चलिए हिदायत कहिए, इस्लाम कहिए, दोनों बात सही है। सवाल नंबर 9 है कि अय्यु नौइ मिनल इस्तिआरति यूजद फिल बैत ताली। नीचे दिए हुए शेर में किस किस्म का इस्तिआरा है? शेर है फलम अरा कल्बी, कल्बी नहीं है कबली है ये। फलम अरा कबली मम मशल बहरु नहवहु वला रजुलन कामत तुआनिकुहुल असदु। ये जो शेर है, पहले शेर को समझिए तो फिर सारी बातें समझ में आएगी। पहले शेर का पश मंजर जानिए। शेर ये है कि ये शेर है सैफुद मुतनब्बी का, ठीक है। मुतनब्बी जो है सैफुद्दौला से मिला होगा और सैफुद्दौला ने मुतनब्बी को गले लगाया होगा, ठीक है। उससे एतनाक किया होगा, तो एतनाक किया तो फिर वो कहने लगा, और एतनाक जो किया ये मुतनब्बी सैफुद्दौला मुतनब्बी के पास आ करके सैफुद्दौला को गले लगाया, ठीक है, उससे मिला। तो फिर सैफुद्दौला कहने लगा मैंने अपने से पहले किसी को नहीं देखा कि जिसकी तरफ समंदर चल के आते हों। तो अब सैफुद्दौला को उन्होंने समंदर कहा। उन्होंने चूँकि मुतनब्बी गया तो मुतनब्बी के पास सैफुद्दौला आया मिलने के लिए, तो सैफुद्दौला जो है मुतनब्बी के पास मिलने आया, तो सैफुद्दौला ने कहा इससे पहले मैंने किसी को नहीं देखा कि जिसके पास समंदर आते हों, यानी सैफुद्दौला आते हों। और फिर आकर के सैफुद्दौला ने मुतनब्बी को गले लगाया, तो उसने कहा कि मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा कि जिससे कि शेर गले लगाते हों, यानी कि मुतनब्बी से सैफुद्दौला गला लगा रहा है तो सैफुद्दौला को शेर कह दिया। मुतनब्बी की तरफ सैफुद्दौला आ रहा है मिलने के लिए तो कह दिया कि सैफुद्दौला समंदर है, वो आ रहा है मिलने के लिए। तो अब इसमें जो है, अब शेर का तर्जुमा पढ़िए फिर हम लोग आगे देखते हैं। फलम अरा कबली, मैंने अपने से पहले नहीं देखा कि मम मशल बहरु नहवहु, कि जिसकी तरफ समंदर चल के जा रहा हो, ठीक है। मैंने अपने से पहले नहीं देखा कि जिसकी तरफ समंदर चल के जा रहा हो। तो चलिए यहाँ पे रुक के मुझे ये बताएं कि अलबहर से कौन मुराद है यहाँ? सैफुद्दौला। जी अलबहर से सैफुद्दौला मुराद है। और नहवहु, तो सैफुद्दौला किसकी तरफ चल के आ रहे हैं? मुतनब्बी। मुतनब्बी की जी तरफ सर। शायर की तरफ। तो अब शायर की तरफ शेर समझिएगा तो मज़ा आएगा समझने में। तो मैंने अपने से पहले नहीं देखा कि जिसकी तरफ समंदर चल के आ रहे हों, ठीक है। वला रजुलन, और ना मैंने किसी ऐसे शख्स को देखा कि कामत तो आनिकुहुल उसुदू। आनका युआनिकु मतलब होता है कि मुआनका करना, गले लगाना, कि मैंने ना किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिससे गले लगाते हों शेर। तो अब इसमें ये बताएं तो आनिकु में हु की ज़मीर किधर जा रही है? हु से ज़मीर छोड़िए, हु से कौन मुराद लिया जा रहा है? स्क्रीन नहीं है सर यहाँ मेरे पास। जी स्क्रीन स्क्रीन चला नहीं गया। है। किसी आदमी को नहीं चलिए मैं देखा। दोबारा शेयर करता हूँ।
चलें, ये अब स्क्रीन क्लियर है। जी सर क्लियर है। तो इसमें ये बताएं, पहला तो समझ गए थे, दूसरा वाला है वला रजुलन कामत तुआनिकुहुल उसुदु, कि ना मैंने किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिससे कि शेर मुआनका कर रहे हो, गले लगा रहे हो। तो हु से मुराद कौन है? तुआनिकुहु में हु से मुराद मुतनब्बी है सर। ठीक है। अल उसुदु से मुराद कौन है? सैफुद्दौला। ठीक है। अब चलिए, अब वो शेर आपने समझ लिया, तो अब बताएं मुझे अय्यु नौइन मिनल इस्तिआरती, के इस्तिआरा का कौन सा किस्म पाया जा रहा है नीचे दिए हुए शेर में। फला मरा कबली मम मशल बहरु नहवहु वला रजुलन कामत तुआनिकुहुल उसुलु। तो बताएं इस्तिआरा के कौन सी किस्में पाए जा रहे हैं? दिमाग लगाएं, फिर तशरीह करेंगे। ऑप्शन वन। इस तरह तस्रीह है। ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। जी, ऑप्शन वन इस्तिआरा तसरीहिया पाया जा रहा है। तो बताएं इस्तिआरा तसरीहिया कैसे पाया जा रहा है? सर इसमें मुसब्बा बाहर आदत जो है किया वो मुसब्बा भी है। और जी, सर यहाँ पर असल मुसब्बा इस्तिआरा महज तसरीहिया कैसे पाया जा रहा है? और रीज़न ये है कि ये जो शेर है ना, अब ये देखिए। मुसब्बा हाँ महजूफ जी, है, बताएं। मुसब्बा महजूफ है और मुसब्बा भी मौजूद है। असल ये इस तरह से है, फलम अर कबली मम मशल बहरु मम मशल रजुलु कल बहरी नहबहु। तो अर्रजुलु मुशब्बा महजूफ है, ठीक है, और मुशब्बा भी मौजूद है, तो इस्तिआरा तशरीह होगा। अब ये शेर है कामत तुआनिकुहुल उसुदु, तो यहाँ पे होगा कामत युआनिकुहु अर्रजुलु कल असदी। हाँ, ऐसा आदमी जो कि शेर की तरह है, तो यहाँ पे अर्रजुलु मौजूद है। क्लियर हुआ? आगे चले। चले बताए फलिमादा तूजद फिल बैती अत्ताली अल इस्तिआरा तसरीहिया, नीचे दे हुए शेर में इस्तिआरा तसरीहिया क्यों पाया जा रहा है? बताएं। लिअन्ना मुशब्बा अल बहर महदूफ, क्योंकि बहर का मुशब्बा महदूफ है। लिअन्ना मुशब्बा अल असद महदूफ, के असद का मुदफ़्फ़ा मुशब्बा महजूफ है। लिअन्ना कलिमत मशा वल मुआनका करीनतुन तुशीरु इला हज़्फ़िल मुशब्बा, क्योंकि मशा और मुआनका जो है ये करीना है जो कि बता रहा है कि मुशब्बा महजूफ है। ऑप्शन फोर होगा सर, फोर। ऑप्शन फोर है सही, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझे, वो मैं भूल गया था बताने के लिए। यहाँ पे अल बहर जो है, अल बहर, ठीक है, और अल असद जो है, हम ये मान रहे हैं कि इसमें इस्तिआरा है, ठीक है। और पता है इस्तिआरा जो बनता है किससे बनता है, ये बताएं पहले। इस्तिआरा जो बनता है अल मजाजुल लुग़वी से बनता है। इस्तिआरा किससे बनता है? अल मजाजुल अल मजाजुल लुग़वी। तो बताएं अल मजाजुल लुग़वी किसको बोलते हैं? जिसमें हकीकी हकीकी माना छोड़ के गैर हकीकी माना लिया जाता है। जैसे कि शम्स असल माना सूरज, तो उसके दूसरे माने जैसे महबूबा का माना लिया जाता है। जी बिल्कुल सही। और अल मजाजुल लुग़वी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? करीना का पाया जाना जरूरी होता है। हाँ, तो अब ये जो वर्ड है यहाँ पे इसमें कि मशा, मशा लफ्ज़ जो मशा है, तो ये मशा यहाँ पे बता रहा है, यहाँ देखिए फलमारा कबली में मशल बहर, कि समंदर उसकी तरफ चल के जा रही, ये मशा बता रहा है कि यहाँ पे मुशब्बा मौजूफ है। क्यों? बात यह है कि अल बहर जो होता है, अल बहर मशा यमशी नहीं करता, चलता नहीं। अल बहर तो जरा यजरी होता है, दौड़ता नहीं, साला यसीलु होता है, बहता है। अल बहर जो होता है बहता है, मशा यमशी तो वो इंसान करता है। तो इस वजह से यहाँ पे मशा बता रहा है कि यहाँ पे मुशब्बा मौजूफ है। वो मौजूफ क्या होगा? अर रजुलु कल बहरी, ठीक है। अब ऐसे ही तुआनिकुहुल उसुदु में
تو لفظ یعانقو جو ہے، یعانقو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مشبہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ شیر گلے نہیں لگاتا ہے، شیر تو انسان کے پورے جسم کو منہ سے لگاتا ہے۔ تو توانی کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ الرجل محذوف ہے، الرجل کالاسدی۔ تو اب بتائیں اس میں کہ لماذا توجد فی البیت التالی الاستعارہ تصریحہ، اور کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 4۔ جی آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، کیونکہ باہر کا مشبہ محذوف ہے، بالکل اسد کا بھی مضفہ محذوف ہے، لأن کلمۃ مشا والمعانقہ، لفظ مشا اور معانقہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ مشبہ محذوف ہے، چونکہ مشا اور معانقہ کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ باہر کا مشبہ اور اسد کا مشبہ محذوف ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ جی سر۔ چلیے یہ آیت بتائیں، ایو نوع من الاستعارہ فی الآیۃ التالیہ، استعارہ کی کون سی قسم نیچے دی ہوئی آیت میں پائی جا رہی ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو بتائیں کہ کون سا استعارہ اس میں ہے؟ تصریحیہ آپشن 2۔ جی آپشن 2 موضوع یہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں استعارہ تصریحیہ پایا جا رہا ہے، بالکل۔ لماذا توجد فی الآیۃ التالیۃ الاستعارہ المکنیہ، نیچے دی ہوئی آیت میں استعارہ مکنیہ کیوں پایا جا رہا ہے؟ مکنیہ نہیں، استعارہ تصریحیہ ہوگا نا۔ چلیے یہ جو استعارہ مکنیہ بھولے سے ہو گیا ہے، اس کو استعارہ تصریحیہ کر لیجئے۔ لماذا ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے، سوری لم توجد ہے، لماذا لم توجد فی الآیۃ التالیہ الاستعارہ المکنیہ، کہ نیچے دی ہوئی آیت میں استعارہ مکنیہ کیوں نہیں پایا گیا ہے؟ چلیے بتائیں۔ لأن مشبہ البحر ظلمات محذوف دون المشبہ بہ، کیونکہ ظلمات کا مشبہ محذوف ہے نہ کہ مشبہ بہ محذوف ہے۔ لأن مشبہ النور محذوف دون المشبہ بہ، کیونکہ نور کا مشبہ محذوف ہے نہ کہ مشبہ بہ محذوف ہے۔ نمبر 3، لأن القرینۃ الحالیہ تدل علی حذف المشبہ دون المشبہ بہ، کیونکہ جو قرینہ پایا جا رہا ہے جو حالیہ مطلب کہ ذہن میں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مشبہ محذوف ہے نہ کہ مشبہ بہ۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 4۔ ہوگا۔ نمبر 4۔ جی آپشن 4۔ جی آپشن 4 صحیح ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ سوال ہے کہ استعارہ مکنیہ کیوں نہیں پایا جا رہا، تو ظاہر سی بات ہے استعارہ مکنیہ نہ پانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ظلمات کا مشبہ محذوف ہے نہ کہ مشبہ بھی، جہاں مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے تب اس کو بولتے ہیں استعارہ مکنیہ، اور لفظ نور کا جو ہے مشبہ محذوف ہے نہ کہ مشبہ بھی، اگر مشبہ بھی محذوف ہوتا تب استعارہ مکنیہ ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو قرینہ موجود ہے آیت میں وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مشبہ محذوف ہے نہ کہ مشبہ بھی، اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، بسبب کل من الاحتراز۔ چلیے سوال نمبر 13 ہے، ای نوع من الاستعارہ توجد فی قول الحجاج، توجد فی قول الحجاج، حجاج کے قول میں استعارے کی کون سی قسمیں پائی جا رہی ہے؟ انی لارى رؤوسا قد اینعت وحان قطافها وانی لصاحبها، میں دیکھ رہا ہوں کچھ سروں کو کہ اس کا وہ سر پک گئے ہیں، اینعت پک گئے ہیں، وحان قطافها، اور اس کے پکنے کا وقت اور اس کے توڑنے کا وقت قریب آ چکا ہے، وانی لصاحبها، اور میں ہی توڑوں گا بھی۔ تو بتائیں کون سا استعارہ پایا جا رہا ہے؟ استعارہ مکنیہ، تصریحیہ، کل من الاثنین یا کیا؟ آپشن 1 مکنیہ۔ جی مکنیہ، اور کیوں پایا جا رہا ہے وہ ہم لوگ بول چکے ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے، یا اس کی تشریح اور کرنی پڑے گی چونکہ کر چکے ہیں تشریح، اس وجہ سوچ رہے ہیں دوبارہ کیا کریں، کیسے ہے نہیں ہے وہ کر چکے ہیں، اگر ضرورت پڑے کسی کو تو بول دیجیے گا، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔
چلیے سوال نمبر 14 ہے لماذا یوجد فی قول الحجاج التالی الاستعارہ المکنیہ، حجاج کے نیچے دیے ہوئے قول میں استعارہ مکنیہ کیوں پایا جا رہا ہے؟ نمبر 1 انی لارى رؤوسا قد اینعت وحان قطافا وانی لصائبها، نمبر 1 لان المشبہ به محذوف، کیونکہ مشبہ به محذوف ہے، لان کالثمرات محذوف، کیونکہ کالثمرات محذوف ہے، نمبر 3 بسبب کل من الاثنين، نمبر 4 لان المشبہ محذوف۔ تو بتائیں کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن 3۔ آپشن 3۔ جی آپشن 3 صحیح ہوگا، بالکل۔